کہ جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، وہ آج ارے بھی وہ لوگ یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جس نبی کے لیے اللہ اپنے عشق میں اس کے لیے فرشتوں کو نازل کر رہا ہے کہ جاؤ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے تم نے جنگ کرنی ہے، تو ہم اس اللہ نبی کی اولاد کے ساتھ کیوں نہ عشق کریں؟ واحد کائنات میں یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام کا کہ واقعہ کربلا ہر سال پہلے سے زیادہ جوش و جذبے اور عقیدت اور احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے، ایک فرشتہ امام حسین علیہ السلام کا کرتا لے کے کائنات کے چکر لگاتا ہے۔ یہ موقع اس طرح کا ہے اور یہ دن اس طرح کے ہیں کہ میرا پہلا کوشچن آپ سے یہی ہوگا کہ ہم غم حسین تو ہمیشہ مناتے ہیں اور بھرپور طریقے سے مناتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو یزید ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اتنے کا اتنا ہی جو ہے وہ چاقو چبند ہے، اور اتنے کا اتنا تازہ دم ہے، اور اتنا ہی کا اتنا جو ہے وہ لیتھل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یزیدیت ختم نہیں ہو رہی ہم میں سے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات پتہ ہے کہ عرفان بھائی، ہم نے آج بھی ابلیس کو مارجن دیا ہوا۔ ارے ابلیس کے سپورٹیو ہیں ہم لوگ، بیسیکلی ہم لوگ یزید کے سپورٹر ہیں۔ ہم لوگ کہنے کو تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن ہم نہیں، کیونکہ در حقیقت ہم ابلیس کے جو ہے نا وہ پیور جی کٹر جی فالوور اور پیور کٹر اس کے جو ہے وہ حمایتی ہیں۔ ہم لوگ ارے ابلیس کو مارجن دیتے ہیں کہ جی وہ عشق میں، جیلسی میں اس نے ایسے کر دیا، ہمیں اس کو نہیں برا بھلا کہنا چاہیے۔ اور وہ اتنے سال اللہ کے پاس رہا ہے، اتنی اس کی عبادتیں ہیں، متقی پرہیزگار فلاں فلاں فلاں، جو بھی اس کے عابد بھی لقب، اس کا زاہد بھی لقب، یہ سب کچھ لقب۔ جی 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 اس کی ریس میں آ کے پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یزید کو برا نہ کہیں، جی آپ یزید پہ لعنت نہ بھیجیں۔ بھائی قرآن میں اللہ نے واضح کہہ دیا کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کرو، حق اور باطل کو کبھی بھی نہ ملاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ پہ بالکل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے۔ اب بالکل دیکھیں صحیح۔ یزید کا کریکٹر جو ہے وہ آج لوگوں کو جن کو اچھا لگتا ہے، وہ کیوں لگتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، وہ آج ارے بھی وہ لوگ یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یزید ٹھیک تھا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہے، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو چیز ملی اس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ بالکل ایسے ہی۔ قرآن پاک میں سورہ شورا میں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت سوائے مودت میری آل بیت آل رسول کے، میری فیملی سے اللہ آپ نے محبت نہیں مودت رکھنی ہے۔ پیار محبت عشق کی سب سے سپرلیٹو جو لیول ہے اس کا نام مودت ہے۔ یہ قرآن میں آیت ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک آپ تب ترجمے سے پڑھے گی میری یوتھ، اس کو سمجھ آئے گا کہ اللہ نے کتنی چیزیں واضح اس میں کلیئر کہہ دی ہیں۔ دیکھیں نا، آج جو موجودہ دور ہے، موجودہ حالات ہے، شیعہ قوم نے حسینیوں نے نتھ ڈالی ہے نا اسلام کے دشمنوں کو۔ جو یہ تو قبلہ بالکل اول آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل قبلہ صحیح، اول پہ جو بالکل غالب ہے، قبلہ اول کو جو نست و نابود کرنا چاہتے ہیں ملعون، ان کو کنہوں نے قابو کیا؟ انہوں نے، جو کہ اہل بیت کے عاشق ہیں، ٹھیک ہے، عاشق رسول ہے، حقیقی عاشق رسول ہے، اللہ جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے اللہ اور انہوں نے اللہ ڈیفینڈ کیا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اگر وہ نعرہ حیدری یا علی لگاتے ہیں، پھر وہ یا علی ثابت بھی ہوا ہے آج، ٹھیک ہے۔ اور یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی روحانی طاقتیں آتی ہیں یا علی مدد کہنے سے۔ مولا علی مشکل کشا کا اگر نام لیا جائے، دیکھیں یہ عام اللہ لفظ نہیں ہے یا علی، یا علی عام لفظ نہیں ہے۔ جو اللہ نے نام مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا، دیکھیں وہ لفظ بھی عام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سب سے بلند، اور یہ اللہ کے جو صفاتی نام ہے اس میں سے ایک نام ہے۔ تو دنیا کی بالکل سب سے بڑی ایسے ہی۔ ٹیکنالوجی کو انہوں نے زیرو کر دیا، مٹی کر دیا، فنا کر دیا، ہاک کر دیا۔ وہ سارے کچے چٹے تو تھے نا جو بڑے، انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے تھے، ہم یہ ہیں تو ہم بڑے چودھری ہیں تو ساڈی بڑی چدرا چلتی پوری دنیا جو سب زیرو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسپرچویلٹی ملتی ہے،
دیکھیں اس کی دلیل اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں نا، اصحاب بدر کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا تھا. اللہ اکبر. ملائکہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے نا، جب 313 صحابہ بدر تھے، بڑے خوف زدہ تھے، کفار کا لشکر 10,000 کا تھا. اللہ رب العزت نے کہا میرے نبی کہہ دیے پریشان نہ ہو، تم غم نہ کرو، میں تمہارا مددگار ہوں، میں مدد کروں گا. اللہ رب اللہ العزت نے اکبر. ملائکہ کو نازل کیا. ملائکہ نے ان 313 اصحاب کے لشکر میں شامل ہو کے کفار کے ساتھ، ان لانتیوں کے ساتھ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے کفار، ان کے خلاف لڑائی لڑی. ایک جنگ ہوئی، باقاعدہ قرآن پاک میں سارا واقعہ موجود ہے. جی جی. اب دیکھیں کہ جس نبی کے لیے اللہ اپنے عشق میں اس کے لیے فرشتوں کو نازل کر رہا ہے کہ جاؤ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے تم نے جنگ کرنی ہے، تو ہم اللہ اس نبی اکبر. کی اولاد کے ساتھ کیوں نہ عشق کریں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. سوچنے کی بات ہے نا کہ اس نبی کی اولاد کے ساتھ ہم کیوں نہ عشق کریں. اور یہ عشق کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے. عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، عشق عشق قربانی قربانی مانگتا ہے. مانگتا ہے. اور وہ دی، تمام انبیاء نے دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا نواسا ہے، میں اس کو اسلام کی راہ میں پیش کروں گا. اور وہ انہوں نے اپنے نانا کا کیا وعدہ نبھایا. نانا کیا، میں تو کہوں گا پیچھے چلیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے کی قربانی دینے جا رہے تھے، وہ قربانی ہے جو جناب امام حسین علیہ السلام نے دی ہے وہاں پہ. اللہ کیسے اکبر. ہم ڈینائی کریں؟ ہمارے پاس ڈینائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج وہی گھرانہ جس گھرانے نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے. اور میں حقیقت کی ایک بات بتاؤں، میرے اپنی جو دل کی کیفیت ہے، اور یہ دل کی کیفیت پہ بھی ایک سوال ہے عرفان بھائی. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، شاید آپ کے دل میں بھی آتا ہو، کہ ایک ہی واقعہ کربلا 1400 سال سے ہم ریپیٹڈلی سیم سنتے آ رہے ہیں، سیم ورڈنگز ہیں، سیم واقعہ، سیم سارا سٹوری، سیم سارا معاملہ ہوا تھا. تو ہماری ہر سال اپنی کیفیت کیوں بدلتی ہے؟ ہم ہر سال وہی واقعہ سن کے ہم کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک ٹاپک پہ بار بار بات کریں، آپ بور ہو جائیں گے، انسانی فطرت ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کام ریپیٹڈ کریں آپ بور ہو جائیں گے. لیکن واحد کائنات میں یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام کا کہ واقعہ کربلا ہر سال پہلے سے زیادہ جوش و جذبے اور عقیدت اور احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اتھینٹک کتابوں میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی محرم کا چاند نکلتا ہے، ایک فرشتہ امام حسین علیہ السلام کا کرتا لے کے کائنات کے چکر لگاتا ہے، اللہ جس سے عرش کے ملائکہ اور اس کل کائنات کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہو جاتی ہے، اور دلوں میں لوگوں کے غم حسین تازہ ہو جاتا ہے اس کرتے کی خوشبو سے. اور وہ کرتا اس قدر زخم آلود تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کرتے پہ کوئی ایک جگہ خالی نہیں تھی کہ جہاں پہ زخم کا نشان موجود نہ ہو. ہائے ہائے. یہ روایت ہے، اور یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ غم حسین تازہ ہو گیا، زندہ ہو گیا، دوبارہ ہر سال منایا جاتا ہے.